جن بہنوں اور بیٹیوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی یا صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کو تانے کیوں دیتے ہو؟ کیا یہ ان کے بس کی بات ہے؟ کیا بیٹے لینا ان کے بس کی بات ہے؟ اور کیا اولاد لینا ان کے بس کی بات ہے؟ یہ تو اللہ کی دین ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے، وہ جسے چاہے بیٹے عطا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، اور وہ جسے چاہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی عطا کرے، اور وہ جسے چاہے اولاد دے، جسے نہ چاہے نہ دے۔ یہ تو اللہ کا اختیار ہے، اس میں بیٹی کا کیا قصور ہے؟ اس میں اس بہن کا کیا قصور ہے؟ اور تمہیں کیا معلوم تانا دینے والوں اور انہیں ذلیل کرنے والوں، اور کئی تو ایسے بھی ہیں جو انہیں دھکے تک دے کر نکال دیتے ہیں کہ اس کے ہاں تو اولاد ہی نہیں ہوتی، اور اس کے ہاں تو بس بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، بیٹے ہوتے ہی نہیں۔ تو یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ایسے تانے نہ دیا کریں، اس طرح کے جھگڑے نہ کیا کریں۔ بیٹیاں ہیں، وہ باپ کے گھروں میں بڑے ناز سے پلتی ہیں، اور جب تم اس طرح کے تانے دیتے ہو، ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہیں، اور وہ نہ جانے تنہائی میں کتنا روتی ہیں، اور اپنے رب کی بارگاہ میں کتنا گڑ گڑاتی ہیں، اور اللہ سے نہ جانے کیسے کیسے وہ مانگتی ہیں۔ تو یہ سارا اختیار اللہ پاک، اللہ کریم کا قرآن پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ شورى ہے اور اس کی آیت نمبر 49 ہے۔ اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہی اور زمین کی بادشاہی۔ سنیے، فرمایا وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ ہی بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ خوب جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، اگر ہم مسلمان ہیں تو اس پر یقین کریں کہ بیٹے لینا بیٹی کے بس میں نہیں ہے، اور بیٹیاں ہوں، 2 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 7 ہوں، تو کیا بیٹی چاہتی ہے، ماں چاہتی ہے کہ میرے ہاں بیٹیاں ہوں؟ تو یہ عورت کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ تو اس وجہ سے بیٹیوں کو کیوں منحوس سمجھا جاتا ہے کہ ان کے ہاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، حالانکہ حضرت لوط علیہ السلام ان کے ہاں بیٹیاں ہی ہوئیں، اور آپ دیکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ہاں صرف بیٹے ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ کریم نے بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی دیں، اللہ اکبر۔ اور کوئی وہ بھی ہیں جن کو نہ بیٹے دیے نہ بیٹیاں دی، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو ان کے ہاں تو اولاد ہوئی نہیں۔ تو اس وجہ سے منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صبر کرنے والے کو اللہ کریم بڑا اجر دیتا ہے، اور یقین جانیں جو صبر کرتے ہیں، ایسے بھی واقعات سننے میں آتے ہیں کہ 12 سال کے بعد اللہ پاک نے اولاد دی، کسی کے ہاں 16 سال کے بعد اولاد ہو گئی۔ تو اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بھائی اس طرح نہ کیا کریں، اس وجہ سے جھگڑے جو ہیں وہ نہ کیا کریں۔ تو اس وجہ سے کئی گھرانوں میں جھگڑے بنے ہوئے ہیں، اور نوبتیں طلاق تک پہنچی ہوئی ہیں، اور بیٹی کو سکون تک نہیں لینے دیا جاتا۔ تو خدا را ایسے جھگڑے نہ کریں، اور بیٹیوں کو اس طرح کے تانے نہ دیں، اور بیٹیوں کو اپنے گھروں میں سکون سے رہنے دیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔
اور اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ واقعی یہ چیز اللہ رب العزت ہی عطا کرتا ہے۔